جس شخص پر اس دنیا اور زندگی کی حقیقت کھل جائے کہ یہ تو بس کچھ ہی دن کا کھیل تماشا ہے اور اس کے بعد ایک سخت ترین حساب کے بعد ہماری زندگی کا فیصلہ ہونا ہے، ایسا شخص اللہ کو بہت ہی سیریس لینا شروع کر دیتا ہے اور اس کا مسکرانا بہت ہی کم، جبکہ اللہ کی یاد اور گناہوں پر مغفرت کے لیے رونا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور نبیوں کے کیس کے اندر تو یہ معاملہ اور زیادہ سیریس ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک مثال ہے، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کے پاس سے گزرے، آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ جو کچھ آخرت سے متعلق میں جانتا ہوں اگر وہ حقیقت تم پر کھل جائے تو تم ہنسنا چھوڑ کر ہر وقت روتے رہو گے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ میں نے سوچا کہ اللہ سے دعا کروں کہ تم لوگوں کو عذاب قبر کی ایک جھلک دکھا دے، لیکن مجھے ڈر تھا کہ تم اس خوف سے اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، یعنی قبر اور آخرت کا معاملہ اتنا سیریس ہے۔ لیکن دوسری طرف ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی مسکرایا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسانی نیچر کے اندر عام انسانوں کی طرح تھے۔ آپ بھی اپنے صحابہ کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے اور مسکرایا بھی کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے کئی ایسے واقعات ہیں جن کے اندر آپ کھل کر مسکرائے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ ایسے مزاحیہ واقعات کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ یقیناً آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ۔ یہ بہت ہی فنی طبیعت کے انسان تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے، اور ان کا لقب عربی زبان کے اندر تھا حمار، یعنی گدھا، جیسے ہم کسی کی بے وقوفی پر اس کو ڈانٹتے ہوئے گدھا کہہ دیتے ہیں۔ حمار کی ایک بری عادت تھی کہ وہ شراب بہت پیتے تھے۔ ہر بار اللہ کے رسول اسے سزا کے طور پر کوڑے لگواتے اور اگلی بار وہ پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتے اور پھر جا کر شراب پی لیتے۔ ایک بار ایک صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کی لعنت اس شخص پر کہ اللہ کے رسول کی صحبت کے اندر رہ کر بھی اس گناہ سے باز نہیں آتا۔ حیرت انگیز طور پر اللہ کے رسول نے اس صحابی کو منع کیا کہ اسے مت ڈانٹو، کیونکہ جو کچھ میں اس کے متعلق جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس بات نے ثابت کیا کہ اگر کسی شخص کے اندر کہیں ایک جگہ پر کردار کی کمزوری ہو تو اس کی نیکیوں کو اور اس کی اچھائیوں کو زیرو سے ملٹیپلائی کرنا یہ ہمارے نبی کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ آپ کی تعلیم ہے کہ اس کی اصلاح کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ آج کے ہمارے معاشرے کے اندر مذہبی طور پر عدم برداشت رکھنے والے عالموں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جامعہ ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر فرمایا کہ اے اللہ کے رسول مجھے ایک سواری دے دیں۔ آپ نے حکم دیا کہ اسے اونٹنی کا بچہ دے دو۔ ان صحابی نے یہ سن کر جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول میں اس بچے کا کیا کروں گا، مجھے تو سواری چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر پھر فرمایا کہ اسے اونٹنی کا بچہ دے دو، اور اس کے بعد مسکرا کر فرمایا کہ کیا کوئی اونٹ ایسا بھی ہے جو کسی اونٹنی کا بچہ نہ ہو۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی۔ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر بوڑھی عورتیں بھی جوان ہو کر جائیں گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو کہ بدو تھے، یعنی بالکل ان پڑھ اور انتہائی کم آئی کیو والے، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی بالکل پیارے نہیں تھے، لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تو آپ اس سے بہت ہی محبت اور شفقت کرتے، اس کی کمر کو تھپتھپا کر کہتے کہ یہ فلاں گاؤں کے اندر اسلام کی تبلیغ کے لیے ہمارا نمائندہ ہے۔ اب وہ صحابی بیچارے کیونکہ بہت ہی سیدھے تھے تو اتنے بڑے مجمع کے اندر اپنی تعریف سن کر وہ اور چوڑے ہو جاتے۔ یہ دیہات سے مدینہ کے اندر لا کر اپنا سامان بیچا کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی تحفے لایا کرتے۔ ایک بار اسی طرح سے بازار کے اندر کھڑے وہ اپنا سامان بیچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کو پکڑ لیا۔ وہ ڈرنے لگے اور کہنے لگے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو اپنے ہاتھوں کو آپ کے پیٹ کے گرد لپیٹ لیا اور آپ سے محبت کی وجہ سے اسی طرح سے آپ سے چمٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاق میں فرمایا کہ کون ہے جو کہ میرے اس غلام کو خریدے گا؟ وہ صحابی بولے کہ اے اللہ کے رسول آپ کا یہ غلام بہت ہی بد شکل ہے، آپ کو اس کی بہت ہی کم قیمت ملے گی۔ آپ نے فرمایا کہ تو لوگوں کی نظر کے اندر خوبصورت نہیں ہے، لیکن اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ کی نظر کے اندر بہت ہی خوبصورت ہے۔ شمائل ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب سامنے کفار مکہ خندق کے دوسری طرف حملہ کے لیے تیار بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا جو کہ آپ کے ماموں تھے کہ اے سعد میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ان کافروں پر تیر چلاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر چلانے شروع کیے تو ایک کافر بار بار اپنی ڈھال سے ان کو روک لیتا۔ کچھ دیر وقفہ ہوا تو اس نے یہ دیکھنے کے لیے کہ اچانک سے تیر آنا اس کی طرف بند کیوں ہو گئے، جیسے اس نے سر اوپر نکالا تو ویسے ہی تیر اس کے ماتھے پر لگا اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔
یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں بھی دکھائی دینے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں ایک بار نماز پڑھ رہا تھا تو جبرائیل میرے پاس سے گزرے اور مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے تو میں بھی انہیں دیکھ کر مسکرانے لگا۔ حضرت علی کو ایک بار یمن بھیجا گیا تو وہاں پر آپ کے پاس ایک مشکل ترین مقدمہ آیا۔ ایک عورت پیش ہوتی ہے جس نے ایک ہی ماں کے اندر 3 مردوں کے ساتھ رات گزاری تھی اور اس کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ حضرت علی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچے کی دیت یعنی گناہ کے کفارہ کے بدلے مال دینا اس کے 3 حصے کیے اور پھر قرعہ یعنی پرچی ڈالی۔ جس شخص کے نام قرعہ نکلا بچہ اس کے حوالے کر دیا، جبکہ باقی پوری دیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے باقی 2 لوگوں کو یہ رقم ادا کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فیصلہ کی خبر ہوئی تو آپ یہ سن کر بہت مسکرائے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بہن کے خامن تھے۔ یہ بہت ہی فنی قسم کے انسان تھے اور پرینک کرنا اور ہنسانا ان کی عادت تھی۔ ایک بار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو ان کی داڑھی کا رنگ پیلا تھا، یعنی پیلے رنگ کے اندر رنگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری داڑھی کو کیا ہوا؟ نعمان نے جواب دیا کہ میں اپنی بیوی کو امپریس کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے یہ کلر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت مسکرائے۔ ایک بار مدینہ کے اندر ایک قافلہ بہت ہی اچھے فروٹس لے کر آیا تو حضرت نعمان نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے اپنے سب سے اچھے فروٹ ادھار پر دے دو۔ ان لوگوں نے دے دیے تو وہ یہ فروٹ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور انہیں تحفے کے طور پر پیش کر دیے۔ رسول اللہ نے ان کو تحفہ سمجھ کر قبول کر لیا اور ان کو کھا بھی لیا۔ جب ان لوگوں نے اپنے پیسوں کا تقاضا کیا تو حضرت نعمان نے جواب دیا کہ وہ فروٹ تو میں نے نہیں کھائے، جس نے یہ کھائے ہیں انہی سے جا کر پیسوں کا مطالبہ کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لہٰذا یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے پیسوں کا تقاضا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ وہ فروٹ تو مجھے تحفے کے طور پر دیے گئے تھے۔ آپ نے حضرت نعمان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ فروٹس تم نے مجھے تحفے کے طور پر نہیں دیے تھے؟ نعمان نے جواب دیا کہ جی بالکل ایسا ہی ہے، میں نے مدینہ کے اندر یہ سب سے اچھے فروٹس دیکھے تو میں نے سوچا کہ ان پر سب سے پہلا حق تو آپ کا بنتا ہے، لیکن میرے پاس کیونکہ ان کو خریدنے کے پیسے نہیں تھے سو میں نے یہ طریقہ آزمایا، اب آپ ان کی قیمت ادا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت مسکرائے اور ان لوگوں کو ان کی قیمت ادا کر دی۔ ان تمام واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دین صرف غصے یا پھر ہر وقت سیریس رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول بھی عام انسانوں کی طرح مذاق کیا کرتے تھے، جو کہ انسانوں کی حس کے اندر قدرتی طور پر شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔